کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیوں کچھ لوگوں کے بس چند الفاظ ہی سیدھے دل پہ لگتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ گھنٹوں بولتے رہتے ہیں لیکن ان کی باتیں وہ بس ایک شور سا لگتی ہیں؟ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں نا وہ اسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے، کمیونیکیشن یعنی مواصلات اور ہمدردی کے فن پر۔ کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ جو حقیقی تعلق ہے انسانوں میں یہ بنتا کیسے ہے۔ جی بالکل، اور ان ذرائع میں ایک بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اصل کمیونیکیشن وہ صرف لفظ بول دینا نہیں ہے، یہ تو ایک ہنر ہے احساس کو منتقل کرنے کا۔ یوں سمجھیں کہ ایک خاموش سی لہر ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک جاتی ہے۔ مواد یہی بتاتا ہے کہ لفظ تو اکثر بس اوپر کی سطح ہوتے ہیں، اصل گہرائی تو وہ احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ اور اسی احساس تک پہنچنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ جو مضامین ہم دیکھ رہے تھے ان میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ سننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ جواب دے سکیں یا شاید بحث جیت لیں۔ صحیح کہا۔ اور دوسرے وہ جو واقعی سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں، اور ذرائع اس پر متفق ہیں کہ پہلے والے شاید بحث تو جیت جائیں وقتی طور پر، لیکن وہ جو تعلق بنانے کی بات ہے وہ بازی تو ہمیشہ دوسرے ہی لے جاتے ہیں۔ دل جیتنے کے لیے لفظ نہیں، سمجھنے کا جذبہ چاہیے۔ ہاں، یہ سمجھنے کے لیے سننا، اس پر مواد میں کافی زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ذکر تھا کہ جب ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں نا تو ہم صرف لفظ نہیں پکڑ رہے ہوتے، ہم وہ ان لفظوں کے پیچھے جو خاموشی ہے، جو ان کہے جذبات ہیں، لہجے کا اتار چڑھاؤ سب محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اصل کہانی تو لفظوں کے بیچ کی خالی جگہوں میں لکھی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ نقطہ بھی نکلتا ہے جو کئی جگہ ملا کہ سب سے جو گہری باتیں ہوتی ہیں، سب سے اہم باتیں، وہ اکثر کہی نہیں جاتی، وہ محسوس کروائی جاتی ہیں۔ ایک ذریعے میں تو یہ بھی تھا کہ اپنی آواز اونچی کرنے کے بجائے اپنے لہجے میں نرمی لائیں، خلوص بڑھائیں، کیونکہ اصل طاقت چیخنے میں نہیں ہے، وہ تو ٹھہراؤ میں ہے، سچائی میں ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے جو ان ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ اس مشہور بات سے بھی جڑتی ہے جو ایک مضمون میں تھی کہ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تھا، مگر یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں محسوس کیسا کروایا۔ وہ احساس، وہ تجربہ، وہ ان کے ساتھ رہ جاتا ہے نا؟ بالکل بالکل، اور اس سارے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے ان ذرائع میں خود شناسی پر بہت زور ہے، اپنے آپ کو سمجھنے پر، کہ ایک کامیاب کمیونیکیٹر جو چاہتا ہے کہ دوسروں پر اچھا اثر ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود کو سمجھے، اپنے احساسات، اپنے رویے۔ ایک جگہ تو بڑی دلچسپ مشق بھی بتائی گئی تھی کہ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے بات کریں، اپنے لہجے کو سنیں، اپنے لفظوں کا وزن محسوس کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بات میں کتنی طاقت ہے یا کہاں کمزوری ہے۔ اچھا، یعنی دوسروں کو سننے اور سمجھنے کا سفر وہ خود کو سننے اور سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم نے یہ سب دیکھا اس کا خلاصہ تو یہی نکلتا ہے کہ کمیونیکیشن کا مقصد صرف اپنی بات پہنچانا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے احساس تک پہنچنا ہے، سمجھنا اور محسوس کروانا، یہ ہے اصل ہدف۔ جی بالکل یہی بات ہے، اور جو ایک ختمی پیغام ان تمام ذرائع سے جیسے گونجتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ لوگ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں جن کی باتوں میں شور کم ہو اور دل کی آواز زیادہ ہو، جن کے لفظوں میں وہ خلوص ہو۔ تو آج کی اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں جو ان ذرائع کی روشنی میں ہی سامنے آئی ہے، کہ اگر ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں صرف یہ نہیں کہ کیا کہا، کیا سنا، بلکہ اس پر تھوڑا دھیان دیں کہ سامنے والے کو اچھا، سمجھا ہوا اور اہم محسوس ہو، تو اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے ہمارے رشتوں پر، ہماری زندگی پر کتنا گہرا، کتنا مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔